آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ مجھ سے کچھ احباب نے حکم دیا ہے، فرمایا ہے کہ پچھلے دنوں کوئی مناظرہ ہوا ہے مشہور ایتھیسٹ جاوید اختر صاحب کا کسی دیوبندی مولوی مفتی کے ساتھ. میں نے وہ مناظرہ تو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن احباب نے بتایا کہ ان لوگوں نے آپ کی دلیل چوری کی ہے اور اس وجہ سے دیوبندیوں کو فتح ہوئی ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے محترم ناظرین کہ جماعت دیوبندیہ کا تعلق ماتوریدیہ سے ہے، اور ماتوریدیہ اپنے توحید کے مباحث میں یہ سب مقلد ہیں اشاعرہ کے، اور اشاعرہ سب کے سب توحید کے دلائل میں یہ اکثر یہ مقلد ہیں، اور انہوں نے اخذ کی ہوئی ہے معتزلہ سے، اور معتزلہ نے شیعوں سے چوری کی ہوئی ہے. تو عرض یہ ہے کہ چاہے وہ یہ لوگ میری مباحث کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے اکابر نے توحید کے مباحث شیعوں سے لی ہوئی ہے. اور ان کے یعنی اگر یہ مثلا جماعت عمریہ کہیں مناظرہ کرتے ہیں برہان امکان وجوب سے یا برہان حدوث سے، اللہ تعالیٰ کی وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اپنی کتابوں سے دکھائیں کہ انہوں نے کہاں سے لی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا برہان، ایسا استدلال ان کے پاس ہے یا صحابہ سے ہے؟ نہیں ہے نا. تو ان لوگوں نے کہاں سے لی ہوئی ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے. اور ان کے پاس جو احادیث ہیں توحید پر، اللہ تعالیٰ کے وجود پر، وہ تو سب ان پہ ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے. ان کے جماعت ماتوریدیہ اشاعرہ کا اس پہ عقیدہ ہی، اس کو لیتے ہی نہیں، اسی لیے تو اہل حدیث ان کی تکفیر کرتے ہیں. عرض یہ ہے کہ جماعت ماتوریدیہ اور اشاعرہ گرچہ انہوں نے اپنے توحید کے مباحث شیعوں سے لی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیونکہ پوری طرح شیعوں سے نہیں لی، یہ بدترین مشرک ہیں. اور یہ مفتی صاحب جنہوں نے جاوید اختر صاحب سے مناظرہ کیا، جاوید اختر بیچارے کو کیا آتا ہے، اس سے مناظرہ جیتنا آسان ہے. تو میں مفتی صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ آ جائیے مجھ سے مناظرہ کیجیے. آپ دیوبندی ہیں، آپ کو بڑا شوق ہے مناظرے کا، آپ ایک سادہ آدمی جس نے کبھی مدرسے میں پڑھا نہیں ہے، اس سے مناظرہ جیتنا بڑا آسان ہوتا ہے. آپ آ جائیں مجھ سے مناظرہ کریں تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ بدترین مشرک ہو خلق افعال میں، رؤیت کے مسئلے میں، اور قضاء و قدر کے مسائل میں، خیر و شر کے مسائل میں. آپ لوگوں کے توحید کا جو عقیدہ، اللہ تعالیٰ کے متعلق جو عقیدہ ہے، اس سے بالکل شریعت کا بطلان لازم آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بطلان لازم آتا ہے. اگر کبھی آپ چاہیں تو میں منتظر ہوں اس مفتی صاحب کا، مجھ سے مناظرہ کریں اس مسئلے پر. اور یہ میرا ان پہ کھلا چیلنج ہے ان کو. اور اس کے علاوہ یہ جو براہین اس بات پروردگار عالم ہے، یہ انہوں نے کہاں سے، ان لوگوں نے اشاعرہ ماتوریدیہ نے کہاں سے لی ہے؟ یہ ہمیں اپنے احادیث سے دکھائیں کہ وہ، اور تم لوگوں کے پاس جو احادیث ہیں اس پہ کیوں ایمان نہیں رکھتے؟ ٹھیک ہے نا. تو لازمی بات ہے جو تمہارے پاس جو احادیث پہنچی ہیں وہ سب تجسیم کی ہیں، اور میں استدلال وجود باری تعالیٰ تو ہے ہی نہیں. اور جو خدا آپ ثابت کرتے ہو وہ احادیث والی خدا ہے ہی نہیں، وہ اور خدا ہے. بہرحال یہ بیچارے جاوید اختر صاحب کو تو آتا نہیں ہے باتیں کہ وہ ان کو بتائیں. میں منتظر ہوں کہ یہ حضرت کب قبول فرمائیں گے. ہاں البتہ وہ ضرور شرط لگائیں کہ ہندوستان آ جائیں. شرط ایسی لگائیں گے نا کہ آپ کے بھاگنے کا طریقہ ان کو آتا ہے کہ آپ ہندوستان، میں ہر ملک میں نہیں جا سکتا. مناظرہ کرنا آن لائن کر لو بھائی، یہ بہت آسان ہے. اور میں منتظر ہوں، اور کہ آپ کے باقی سب شرائط ہمیں منظور ہے. اوکے جناب، یہ چیلنج ان کو پہنچا دیجئے. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف